لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت 185 پر، آیت کی شروعات فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، پھر بیچ میں رمضان اور روزہ چل رہا ہے، اور آیت کو اللہ پاک وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ پر پورا فرما رہے ہیں، یعنی پھر تم ایک مدت کو پورا کر لو۔ مدت کیا ہے؟ وہ 29 دن یا پھر 30 دن ہے۔ معلوم کیسے پڑے گا؟ تو اللہ پاک سورہ بقرہ آیت 189 پر فرما رہے ہیں یسألونک عن الأہلہ، اے میرے حبیب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ مہینے کا نیا چاند کیا ہے، یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا رہتا ہے، یہ آخر چکر کیا ہے؟ تو سائنس تو آج ہے، پیارے نبی سے سوال آج سے 1400 سال پہلے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے نبی کو جواب دیتے، قل اے پیارے حبیب اللہ بتا رہے آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس، کہ چاند یہ اوقات معلوم کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ جیسے ایمان، چاند سورج سے کوئی ٹائم ٹیبل اس کا میچ نہیں کروایا گیا، نماز سورج کے اوقات سے چل رہی ہے، یہ 2 بڑے فرض ہے اسلام کے، بڑے رکن ہیں، لیکن 3 بڑے بڑے ارکان، روزہ وہ چاند کے ساتھ، زکوٰۃ اس کو بھی نصاب چاند کے ساتھ، پھر حج وہ بھی چاند کے ساتھ، بلکہ عدت میں عورت بیٹھتی ہے چاہے طلاق کی ہو چاہے شوہر کے وصال کی ہو تو وہ بھی چاند کی تاریخ کے لحاظ سے، اور ایسے شریعت کے چند مسائل دیگر اور بھی ہیں جو چاند کے اوقات کے لحاظ سے طے کیے جاتے ہیں۔ تو چاند کا گھٹنا بڑھنا کیا ہے؟ تمہارے لیے اوقات معلوم کرنے کا ایک بڑا سبب، بڑا سامان ہے، اس اوقات معلوم پڑ رہے ہیں، لہذا اب تم عدت مدت وقت پورا کر چکے ہو، میعاد پوری ہو چکی ہے۔ آج 30واں رمضان کا دن ہے، 31 کا مہینہ اسلامی کیلنڈر میں ہے ہی نہیں ہے، لہذا آج کے دن کرنا کیا ہے کہ ایک فرض کفایہ کو ادا کرنا ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ چاند کو دیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری دنیا میں یا ہندوستان میں یا مہاراشٹر میں یا ہمارے ضلع میں یا پھر ہم اپنے بڈنیرا میں اگر کوئی ایک شخص بھی چاند نہ دیکھے تو ساری امت گناہگار ہو جائے۔ چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شریعت کے احکام چاند سے چل رہے ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے اور دیگر امور کے، تو چاند کو دیکھنا فرض کفایہ ہے، دیکھنا پڑے گا۔ اب سب کے لیے دیکھنا ضروری ہے نہیں ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ ساری امت کے لیے نیا چاند دیکھنا مستحب ہے۔ اسے دیکھا جائے، مغرب کا سلام پھیرتے ہی یہ جستجو کی جائے کہ نئے سال کا چاند مغرب کے اندر ڈھونڈا جائے اور تلاش کیا جائے۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہم کو آج سے لے کر کل تک کچھ عمل کرنے ہیں، میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
کہ آج مغرب کی نماز کا سلام پھر تو فوراً مسجد سے باہر نکل کر یا فوراً مسجد کے اوپر چڑھ کر یا اپنے گھروں سے باہر نکل کر یا گھروں کے اوپر چڑھ کر مستورات پردے کا اہتمام کرتے ہوئے چاند کو ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اور جب چاند نظر آ جائے تو ترمذی شریف کی روایت ہے 2351 نمبر کے اوپر پیارے نبی علیہ السلام جب نیا چاند دیکھتے تو یوں اللہ سے دعا کرتے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ چند کلمات ہے جو آپ علیہ السلام چاند کو دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس حدیث پر ایک بہت بڑا کام کیا تھا، ایک موضوع جمع کیا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا اللہ کی قسم اگر پوری امت صرف اس مستحب عمل پر آ جائے، پیارے نبی کی نقالی کرتے ہوئے اس عمل پر آ جائے، اللہ غموں سے اور ٹینشنوں سے اس کو نجات دے دے۔ کیا کہہ رہے اللہ کے رسول؟ اے اللہ آپ اس نئے چاند کو ہمارے لیے امن کا چاند بنا دیجیے۔ جن ملکوں کے مقدر میں امن اللہ لکھ دیتا ہے تو پھر وہاں تو باغ و بہار کے انبار لگتے ہیں، جن ملکوں کے مقدر میں اللہ فسادات کو لکھ دیتا ہے تو وہاں پر میں آپ آج کل دیکھ رہے سن رہے کیا کچھ وبال مچ رہے ہیں۔ تو امن، اور آگے فرمائے ایمان، کہ اصل یہی ہے، امن چاہیے، ایمان چاہیے، سلامتی چاہیے، اسلام چاہیے۔ اس کا تعلق حیات سے بھی ہے، اس کا تعلق ممات سے بھی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نیا چاند دیکھ کر کے اللہ سے زمین کے اوپر کی تمام خیر مانگ رہے ہیں اور زمین کے نیچے یعنی قبروں کے لیے بھی تمام خیر مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اپنا ایمانی جذبہ رب کے سامنے رکھتے ہوئے چاند سے کہا، اے چاند تیرا بھی رب اللہ اور میرا بھی رب اللہ۔ یہ ایمانی بڑا جملہ ہے، بڑا کلمہ ہے۔ تو چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب چاند دیکھ لیا، نظر آ گیا، بقیہ سنتیں ادا کی جائے۔ سنت ادا کر لینے کے بعد اب آج کی رات کی اسٹارٹنگ ہو گئی۔ آج تراویح نہیں، کل کو روزہ نہیں۔ آج تراویح پڑھنا جائز نہیں، کل کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو اب کیا کریں؟ آج کی رات کو پیارے نبی علیہ السلام کے احادیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ جائزہ، انعام کی رات۔ کیا ہوگا کہ جو کچھ رمضان میں اللہ نے پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا بنایا ہوا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی رات ہوئی، آج مغرب عشاء کے بعد وہ رات چل رہی ہوگی جس میں رب کی مہربانیاں زمین پر لٹائی جا رہی ہوگی۔ فرشتے اور اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے او فرشتوں بتاؤ مزدور کا حق کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کر رہے مولا مزدور کا حق یہ ہے کہ انہوں نے اگر مزدوری کی ہے تو مزدوری دے دی جائے، کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے جب کوئی مزدور مزدوری کرے پسینہ اس کا یہاں سے نکلنا شروع ہو، اس کے خشک ہونے سے پہلے، اس کے سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کام شروع کیا بندے نے، اب پسینہ نکلا، ابھی سوکھا، ابھی مزدوری تو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کا کام پورا ہو جائے اس کو مزدوری دینے میں عجلت کی جائے، جلد بازی کی جائے، جلدی کی جائے، یہی اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ فرما رہے تو بتاؤ پھر ان روزے داروں کی مزدوری کیا بنتی ہے، جنہوں نے مہینے بھر روزہ رکھا، رات بھر تراویح پڑھی اور تھکتے رہے، ان کی مزدوری کیا ہے؟ تو کیا اللہ ان سب نے ایک ہی لالچ میں آپ کی عبادت کی، ان کی مغفرت کر دی جائے، ان کے لیے آگ سے خلاصی لکھ دی جائے؟ کیونکہ اصل ہے اللہ کی آگ سے بچنا، جنت میں جانے کا ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے جنت ہمارے نام ہی لکھا ہے، پھر ہم اتنا تھک کیوں رہے ہیں، گناہوں سے بچ کیوں رہے ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے اللہ کی آگ سے بچنا ہے، اور اللہ کے ذات سے امید ہے مومنین کو وہ آگ سے بچائیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ ٹھہرے تو کیا دیکھتے کچھ لوگ ہیں، آپ نے پوچھا کون ہو؟ سب نے کہا یا نبی اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ایک عورت کچھ بنانے کے لیے ادھر کو چولہا جلا رہی تھی اور اس کا معصوم بچہ وہیں پر نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا جو معصوم تھا، اور یہ عورت چولہا جلا رہی۔
پیارے نبی نے ادھر کو نگاہ ڈالی، پوچھا وہ کون ہے؟ کہا یا نبی اللہ ہمارے قبیلے کی خاتون ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ کہ جی چولہا جلا رہی ہے۔ جب اس نے چولہا جلانا شروع کیا اور ایک آگ لگ گئی تو اس کو خبر لگ گئی کہ حضور آئے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو گود میں اٹھایا اور سینے سے چمٹایا، حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی اے یا نبی اللہ یہ میرا معصوم بچہ ہے، وہ آگ جل رہی ہے، میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ اگر مجھے اختیار بھی مل جائے تب بھی اس بچے کو میں آگ میں نہ ڈالوں۔ اللہ کے رسول میں نے یہ سنا ہے، آپ کی زبانی ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ اللہ ایک بندے سے کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میں ماں ہو کر اس معصوم کو آگ میں نہیں ڈالتی تو کیا اللہ اپنے بندوں کو بھی آگ میں ڈالے گا؟ اتنا سننا تھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حق ہے، سچ ہے، اللہ اپنے کسی مومن بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا، لیکن دو لوگوں کو آگ میں ڈالے گا، اس میں رحم نہیں کھایا جائے گا۔ تو سارا مجمع گھبرا گیا کہ دو میں سے ہم نہ ہو۔ اس لیے اب جتنے لوگ میں اور آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ آگ میں نہیں ڈالے گی، لیکن دو لوگ ہیں جن کو ڈالے گی۔ پیارے نبی نے فرمایا نمبر 1 مشرک کو آگ میں ڈالے گی، تو ظاہری طور پہ اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا۔ اور نمبر 2 اس میں بڑا خطرہ لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا نمبر 2 وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اگر اس کے اندر یہ خرابی ہے اسے بھی دوزخ میں ڈالا جائے۔ وہ نمبر 2 پر کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا متکبر، اس کو بھی دوزخ میں آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ سے میں آپ دعا کرتے رہیں اللہ ہم کو کبر سے بچا لے، کیونکہ قیامت کے دن ذرے برابر بھی جس کے دل میں کبر ہوگا اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے اس کے پیر پکڑو اور ناک کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو اپن بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کو دوزخ میں پھینکا جائے، کیونکہ متکبر آدمی وہ ہوتا ہے، دیکھیے مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو پیٹھ دکھائے کہ تیرے جیسے بہت ملتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور متکبر بعض مقامات پر مشرک سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کو پیٹھ دکھائے کہ تیرے جیسے اور بھی ملتے ہیں، اسی کو مشرک کہتے ہیں۔ متکبر وہ ہوتا ہے جو سینہ ٹھوک کر کہے کہ ہم بھی کچھ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو آگ سے اللہ پاک بچائے۔ تو آج رات کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں او فرشتوں تم گوار رہو، جنہوں نے روزہ رکھا، رات میں تراویح پڑھی اور میرے سامنے عاجزی کی، آج کی رات میں جو بھی اپنی دنیاوی غرض لے کر آئے گا، اخروی غرض لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی ان کا رب ان کے لیے دوزخ سے، آگ سے خلاصی کا فیصلہ کر دے گا۔ لہذا آج رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے رکھنے والوں کی اور تمام تراویح پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے خلاصی کے ان کے لیے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ان کا حق یہی تھا کہ ان کی بخشش پوری کر دی جاتی۔ تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ کیا کرنا ہے، اس میں بھی اختلاف ہو گیا۔ اختلاف یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرو، پھر اختلاف یہ ہوا کہ نہیں حدیث چونکہ زائد ہے اس لیے یہ بھی قوی کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن علماء نے درمیانی ایک راہ نکال کر دی۔ وہ کیا؟ جیسے ہمارا عام طور سے رمضان میں معمول بنا ہوا تھا، تراویح پڑھ رہے تھے، اس کے بعد سو رہے تھے اور تہجد میں اٹھ کر کے چند رکعتیں پڑھ کر سحر کر رہے تھے۔ آج رات کیا کر لیا جائے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی چند رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے اور جلدی آرام کر کے تہجد میں اٹھنے کا اہتمام ہو جائے، چند رکعتوں کے ساتھ عبادت ہو جائے۔ تو اللہ کے دعا سے امید ہے اس طریقے سے ہماری پوری رات عبادت کی ہو جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے کچھ اچھی خاصی دعا کا اہتمام کر لیا جائے یا اٹھنے کے بعد خاص دعا کا اہتمام کر لیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات میں بھی پوری مسجد میں چراغاں ہو اور ہر کوئی سجدے میں پڑا ہو اور اجتماعی خوب دعا کا اہتمام ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں آج رات، کیونکہ آسمانی دنیا پر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، تو کچھ نہ کچھ آج رات میں رب کو راضی کرنے کا نظام چلایا جائے
اور اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ سجدے کر لیے جائے اور دعا کا خاص اہتمام کر لیا جائے، کر لیں گے۔ دوسرا کام یہ تو ہو گیا آج رات کا کام۔ اگلا کام کیا کرنا ہے جو ہم کو آج ہی سے شروع کر دینا ہے عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے، اس کا نام ہے صدقہ فطر۔ یہ کرنا ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ نمبر ایک، ہماری جو رمضان میں عبادات میں کمی رہ گئی ہے وہ صدقہ فطر سے پوری کرنی ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ آج ہم نے جو پچھلے رمضان کے زمانے کے اندر کوئی خطا نہ صحیح، کوئی غلطی نہ صحیح، لیکن جیسے ہماری عید ہونے والی ہے، ہمارے محلے کی، ہمارے پڑوسی کی، غریب کی بھی عید ہو جائے، اس کے لیے صدقہ فطر کی ایک ترتیب ہے۔ میں اس کو آخر میں پوری وضاحت کے ساتھ عرض ہوگا۔ تو صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر واقعی میں عید نہیں ہو رہی ہے، صرف جھگڑا شیر خرمے کا اور نئے کپڑوں کا نہیں ہے، جھگڑے اور بھی بڑے بڑے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے نہیں ہو آج کل تو سب کیا کھانے پینے کو ہے۔ نہیں، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہے اور 12 بچوں کے ابا ہے۔ گھر کے اندر رونا اس بات کا ہے کہ امیر المومنین آپ کے بچوں کو نیا کپڑا نہیں ہے، اور پرانوں کے اندر رکھے ہوئے کوئی نئے کپڑے دور کی بات ہے، جسم پر جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز کے گھر کا حال ہے رحمت اللہ علیہ۔ پھر اس کے علاوہ معاملہ تو اور آگے نکلا ہوا ہے، کسی عید کی خوشی کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ اور آگے نکلا ہوا ہے۔ کیا آگے نکلا ہوا ہے؟ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، جیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی 4 سال کا قریب زمانہ گزرنے کو ہے اور ہمارے امراوتی کے کچھ لوگ آج بھی جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں ایک معاملے کے اندر، جس میں مفتی صاحب بھی شریک ہیں۔ بیٹی جوانی کے قریب نکل چکی ہے، بلوغت اس پر آئی ہوئی ہے، کیا جی چاہتا ہوں گا کہ باپ سے بھی ملاقات ہو، بیوی کیا جی چاہتا ہوں گا شوہر سے ملاقات ہو، والد کا انتقال ہو گیا، جنازے بھی نہیں آ سکے، تو حالت اور واقعات عجیب و غریب ہونے پڑے ہوئی ہے۔ تو کس پر کیا حال چل رہا ہے ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں بیٹھ کر یہاں پر آج سے تقریباً 4 یا 5 جمعہ پہلے کا قصہ ہے، میرے اپنے جاننے والوں کے گھر کا ایک نوجوان شعیب نام کا ایکسیڈنٹ ہوا، 24-25 سال کی اس کی عمر تھی، ابھی جانا ہوا، میرے ساتھ 4-5 لوگ تھے، میں نے پوچھا اس کا بھی کیا حال ہے، تو کہنے لگے مولانا وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اور میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے موت دے۔ اس کا سارا جبڑا ٹوٹ چکا ہے، ارے دانت میں گوشت کا ریشہ اٹک جاتا ہے، مجھ سے آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کے سارے جبڑے میں سلاخیں لگی ہوئی ہے، کوئی جا کر دیکھے۔ ہم نے جمعے میں چندہ کروایا تھا تو 5-6 ہزار تو نقد آئے تھے، اور جاوید سیٹھ نے بیچاروں نے انہیں 36 ہزار کا انتظام کروا کر دیا تھا۔ ایسے قریب 40 ہزار کے قریب ہم نے ان کو رقم پہنچائی، اور رقم پہنچی، وہ تو ماں باپ صرف ہم کو دعا ہی دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیتے تو کیا دیتے، دعا دی۔ تو میں نے خبر لی کہ ابھی کیا حال ہے، کہنے لگے مولانا گھر پر ہے۔ ٹھیک ہو گئے؟ کہتے ٹھیک نہیں ہے۔ گھر پر کیوں ہے؟ کہنے لگے مولانا لوگ پوچھتے مولیا سے پیسے جمع کر رہے ہیں، تو میں کون سے کھا لے رہا بھائی، کہ تم لوگوں نے تو گھر پر مجھے کبھی کھانا نہیں کھلایا، تو تمہارے پیسے میں کیا کھاؤں گا کیا؟ وہ وہاں پر لے جا کے پیسے دیے۔ تو میں نے پوچھا گھر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے مولانا 7 لاکھ روپے جا چکے ہیں اور گھر میں بھاگے آئے ہوئے ہیں، کیا ہاسپٹل میں رکھا۔ ہم نے طے کر لیا مرے گا جیے گا۔ کہ جوان بیٹا باپ اور ماں کے سامنے مر رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے، اور غیرت تو اس وقت آئی جب مسلمان برادری کچھ نہیں کر پا رہی۔ یہ دکھ کی بات، یہ دکھ کی خبر۔ اور 7-8 لاکھ روپے اس کو لے جاتے تو کہاں لے جاتے؟ مجھے فون ہے مولانا ہمارے 10,000 روپے زکوٰۃ کے چلتے گیا۔ میں نے کہا 10,000 میں ان کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں، تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ کیا کرتا میں، کیا کہتا ان سے؟ تو حالت واقعی اس طریقے سے ہے۔ اس طرح سے آدمی کم از کم زکوٰۃ نکالتا، کچھ تو مدد کر دیتا، یا کم از کم آخری درجے میں اب صدقہ فطر جو سب پر واجب ہوا ہے، جو نصاب کو پہنچ گیا، جس کے بعد کچھ مالیات ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نکالے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب اگلا دن طلوع ہوگا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ عید کے دن کا کیا ہے؟ فجر سے
पहले उठना, ईद के दिन फजर से पहले उठना। और ये हमारे भाईजान की फजर चली जाती है, ईद के नमाज में भी टोपी पकड़ कर भागते भागते जाते हैं। तो इस स्टाइल से मत जाना भाई, क्योंकि फरिश्तों के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और सब नोट हो रहा है और सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, पीछे से हजरत के वहां चीखा पुकार कर रहे हैं, इंतजार तो करा करो, ईदगाह में खड़ रहे बड़े में। अरे पहले आते और जल्दी आते। तरीका क्या है? देखिए सुन्नत में आफियत है। क्या करना है कि फजर की नमाज से पहले उठना है, फिर फजर की नमाज अदा करनी है। ये पहली सुन्नत है ईद के दिन की कि फजर से पहले उठा जाए। दूसरी सुन्नत ये है कि गुस्ल किया जाए। तीसरी सुन्नत, जो लिबास कपड़े हमारे घर में रखे हैं उसमें से सबसे बेहतरीन लिबास निकाल कर ज़ेब-ए-तन फरमाना है। तीसरी सुन्नत, खुशबू लगाना है। चौथी सुन्नत, खुशबू लगा लेने के बाद कुछ ना कुछ ताक अदद में खजूर नोश फरमानी। 3 खजूर, 5 खजूर, 7 खजूर, शहर के जैसा पूरा कोठा फुल नहीं करने का है, क्योंकि अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। रात भर जाग रहे थे शहर के इंतजार में और दिन भर सो रहे थे इफ्तार के इंतजार में। ये तरतीब चल रही थी रमजान में कुछ लोगों, बल्कि कुछ तो ऐसा खा रहे थे, दामद ने तो सास और ससुर के घर के अंदर ऐसी पालकट मांडन खाना शुरू कर दिया। तो सास भी सोचने लगी शहरी में कोई इतना खाता। तो 8 रोटे जब खा लिया दामद ने, तो सास कहने लगी दामाद दरमियान में पानी नहीं पीते? तो दामाद कहने लगे खाला जान, अम्मी जान। अच्छा, तो सास को अपडेट हो गया, अम्मी जान दरमियान में ऐसा कैसा पानी नहीं पीते, हम तो खूब पानी पीते। तो सासू माँ ने कहा बेटा आप दिखाई नहीं दिए? बोले अम्मा अभी दरमियान आए ही का, 8 रोटे के बाद दिन का दरमियान नहीं आया और चल रहा है खाना। तो क्या करना है? ताक अदद में 3 खजूरें खानी है। इसके बाद क्या करना है? खजूरें खा ली, अब क्या करो? अब ईदगाह जल्दी निकलो। ईदगाह में निकलने में जल्दी करनी है। अब जल्दी निकलना है, साथ ही अकारीब रिश्तेदारों के साथ में, आइज़ा अकारीब के साथ में ईदगाह निकलना है। बच्चों को लो, भाइयों को लो, बड़ों को लो, छोटों को लो, पड़ोसी को लो। इस तरीके से आज इज्तिमाइयत लगनी चाहिए मुसलमानों की। गौल के गौल मुसलमान ईदगाह में नजर आना चाहिए। ईदगाह की तरफ निकलो, क्योंकि ईद की नमाज अगर कोई उज़्र ना हो तो ईदगाह में पढ़ना ही सुन्नत है। जी हाँ, ईदगाह में पढ़ना ही सुन्नत है। अगर कोई उज़्र ना हो तो मसाजिद में भी ईद की नमाज कायम की जाती है, वो भी जायज़ है। तो ईदगाह में थोड़ा जल्दी निकलो, आइज़ा के साथ निकलो। अब चल पड़े हैं, तब तकबीर को अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी हाँ, जैसे बकरा ईद में इन कलिमात को पढ़ना सुन्नत है, ऐसे ही इस रमज़ान की ईद पर भी इन कलिमात को पढ़ना सुन्नत है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन कलिमात को पढ़ते हुए ईदगाह पहुँचे, इमाम से करीब होने की कोशिश करें, पहली दूसरी सफ का एहतमाम करें। इसके बाद करने का एक काम क्या है? जब ईद की नमाज से हम फारिग हो जाए, जब वापसी कर रहे हैं, तो जिस रास्ते से गए थे उससे हटकर किसी दूसरे रास्ते से घर की तरफ वापसी करे। इस तरीके से ईदैन की सुन्नतें, ईद की नमाज की सुन्नतें और ईद के दिन की सुन्नतों का एहतमाम करेंगे सब इंशाअल्लाह। इसके बाद का एक बड़ा और बहुत अहम काम, दोस्तों के साथ कुछ लोग ईदगाह से ही निकल जाते हैं और उनका एक प्लान, कोई काम होता है उसमें लग जाते हैं। नहीं, आज एक बहुत खास काम करना है। वो काम क्या करना है? मेरी भी जरूरत है, आप सबकी भी जरूरत है। वो क्या करना है कि आज ईद की नमाज से फारिग होकर फौरन उनकी तरफ लपकना है, फौरन उनकी तरफ बढ़ना है। वो जो हम बच्चे थे तो नए कपड़े हमारे लिए लेकर आते थे, माँ नहलाती थी और उन कपड़ों को पहनाती थी, और बाप कभी कंधे पर बिठाता और कभी बगल में उठाता और हमें ईदगाह की तरफ लेकर के जाता, हमारी खुशियों से खुश हो जाता, हमें 2-5 रुपए दे देता, हमारी मुस्कान ही उसके दिल का सुकून बन जाया करता। ये सारा का सारा निज़ाम माँ और बाप की तरफ से औलाद के लिए चला करता। हम जवानी की तरफ कदम रख रहे हैं, वो बुढ़ापे की तरफ कदम रख रहा। इसको जवान दोस्त पसंद आ रहे, इसको अपने दूसरे रिश्तेदार पसंद आ रहे, और उन्हीं के अंदर खुश बना हुआ है, उन्हीं के अंदर खुशियां लूट रहा है, उन्हीं के साथ खुशियां समेट रहा है। नहीं,
آج کی پہلے دن کی پہلی شروعات اپنی خوشیوں کی اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ کرنی ہے جن کے نزدیک سب سے زیادہ خوشی جوان بیٹی کی عید ہے، معصوم بچوں کی عید ہے۔ تو ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس عید کو اٹینڈ کرنا ہے، ان کی خوشیوں میں شریک رہنا ہے، باپ کے گلے لگ جانا ہے، پچھلے پاپوں پر، پچھلی غلطیوں پر باپ سے معافی مانگنا ہے، ماں کا ہاتھ پکڑ کر چوم لینا ہے، ماں سے اپنی غلطیوں کو معاف کروانا ہے کہ مجھ سے اگر غلطی ہوگی تو معاف کرو۔ عید کے دن پر بچپن میں تو 2-5 روپے دے کر آپ مجھے خوش کر دیا کرتے ہیں، ہاتھ پکڑ لو باپ کا، پیر پکڑ لو باپ کا، ہاتھ پکڑ لو ماں کا، پیر پکڑ لو ماں کا، اور ان سے معافی مانگو، آج کی میری عیدی ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گے۔ تو آج ان کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہے۔ لوگوں جن کے نہیں ہے یہ درد ان سے پوچھیں۔ وہ میلے کے اندر زبردستی بیٹا کہنے لگا میلہ چلنا ہے، میلے میں چلنا ہے، میلے میں چلنا ہے۔ ماں نے کہا لے کر جاؤ نا، کہ کب سے ضد کر رہا ہے؟ کہ اللہ کی بندی پیسہ ہی نہیں ہے، کیا لے کر جاؤ؟ کسی چیز کی ضد کرنے لگے گا تو میں کیسے دلاؤں گا؟ بچے نے بھی سن لیا، کہا ابو میں کچھ لینے کو نہیں کہوں گا، بس میلے چلو۔ تو بیوی نے کہا لے کر جاؤ، ضد کر رہا ہے۔ تو باپ نے بغل میں اٹھایا، کبھی انگلی پکڑی اور میلے میں پہنچا۔ اللہ کی شان، بہترین قسم کی آئس کریم نظر آئی۔ بچہ کہنے لگا ابو آئس کریم، تو باپ کہنے لگا بیٹا چلو آگے چلو آگے چلو۔ آئس کریم سے آگے بڑھ گئے تو جھولے کے اندر کچھ بچے جھول رہے، بڑے بھی اس میں بیٹھے ہوئے۔ بچے ابو جھولے میں بیٹھیں گے، 2 روپے کا، 5 روپے کا، 20 روپے کا جھولا ہے، لیکن پیسہ وہ بھی پاس میں نہیں۔ کہنے بیٹا آگے چلو، اور جن پہ ایسی غربت گزری ہوگی ان اس کی خوب خبر ہوگی۔ کہنے بیٹا آگے چلو۔ تھوڑا سا آگے کیا چلتے ہیں تو بہترین قسم کے کھانے کی چیزیں دکھائی دے رہی ہے، بڈھی کے بال نظر پڑ گئے۔ بچے کہ ابا کم سے کم بڈھی کے بال، تو بیٹا آگے چلو پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے سامنے تھوڑے آگے کیا گئے، ایسا کوئی انسانوں کا جم میں غفیر آیا، بچہ باپ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ باپ بچے کو تلاش کر رہا ہے، بچہ باپ کو تلاش کر رہا ہے، بچے کا رونا بڑھ گیا، باپ ٹینشن میں آ گیا، میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ۔ تو کسی جاننے پہچاننے کے ہاتھ وہ بچہ لگ گیا، وہ بچہ روئے جا رہا ہے، وہ بچہ روئے جا رہا ہے۔ پتہ ہے دوست نے کیا کیا؟ وہ باپ کے دوست نے، جاننے والے نے، وہ بچے سے بیٹا رو مت، ابھی ابو مل جائیں گے، ابھی گھر چل جائیں گے، بھائی آئس کریم لے گا۔ ایک دوڑ کر آئس کریم لایا، دوسرا بھی لایا، بیٹا آئس کریم کھا لے، آئس کریم لے لے۔ نہیں آئس کریم مجھے ابو چاہیے، آئس کریم چاہیے، ابو چاہیے۔ ارے ابھی تو پاگل تو رو رہا تھا آئس کریم چاہیے آئس کریم چاہیے، ایک نہیں 2 4 10 آئس کریم، نہیں آئس کریم چاہیے، مجھے ابو چاہیے۔ کسی کا بیٹا چل جھولے میں بیٹھتے ہیں، دل بہلایا جائے گا کہ نہیں مجھے جھولا نہیں چاہیے، مجھے ابو چاہیے۔ ارے ابھی تو کہہ رہا تھا جھولا چاہیے، کہتے نہیں ابو چاہیے۔ اب وہ بڈھی کا بال نظر آیا، کوئی لے کر آیا کہ بیٹا بڈھی کا بال کھا لے، یہ لے، کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے ابو چاہیے، مجھے ابو چاہیے۔ اللہ کی قسم یہ جو کچھ آج میرے پاس ہے، مال دولت روپیہ گھر پیسہ جو کچھ ہے، یہ وہ بڈھی کا بال ہے یا وہ جھولا ہے یا وہ آئس کریم ہے، وہ جو دل میں خلا ہے، کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ اصل ہم باپ کو ماں کو مس کر گئے ہیں۔ وہ خلا ہے جو ہمیں رلاتی ہے، تڑپاتی ہے، دنیا کی 1000 خوشیاں بھی ہمارے کام نہیں آتی ہے، کیونکہ ہمیں ماں چاہیے، ہمیں باپ چاہیے، ہم نے ان کو مس کر دیا ہے۔ یہ ہماری خطا غلطی ہے۔ تو اس عید پر کچھ ایسا کر لو کہ ماں باپ سے پچھلی جو کچھ ہوا بولنے میں کہنے میں، ہاں وہ بڑے ہیں، غلطی باپ کی تھی، غلطی ماں کی تھی، تب بھی راؤنڈ فگر میں غلطی ہماری ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اس عید کو میں اور آپ اٹینڈ کریں، ان کے ساتھ انجوائے کریں گے بھائی، کریں گے ایسی اپنے بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہمارے بھائی کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا ایک سلام اور ایک معانقہ چاہیے۔ ہمارے پڑوسی کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک سلام ایک معانقہ چاہیے۔ بہانے سے اگر روٹ گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، ان کو شیر خرمے کے بہانے سے، کسی بہانے سے بلایا جائے، ملایا جائے اور پیار کو اس طریقے سے بانٹا جائے۔ تو اس طریقے سے عید کو انجوائے کیا جائے۔ عید ہمارا تہوار ہے، اس کو اعلیٰ پیمانے پر خوشیوں کے ساتھ بانٹا جائے، اور اللہ توفیق دے تو غیر مسلم کے لیے شیر خرمے کا خاص اہتمام کیا جائے، ان کے لیے بھی انتظام کیا جائے، گھر پر بلا کر پیا جائے یا پہنچا کر پلا دیا جائے۔ ان کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی عید کو ہم بھی تھوڑا انجوائے کریں، تو اس کی بھی تھوڑی فکر کر لے۔ اب رہی بات صدقہ فطر کی، تو صدقہ فطر میں بھائی کنجوسی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب ہے۔ معصوم بچہ آج گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ کچھ لوگ اس میں بھی کنجوسی کر جاتے ہیں، اور ہے بھائی آج ایسے کنجوس لوگ۔ وہ ایک باپ بچے کو مارے جا رہا تھا،
तो पड़ोसी ने आकर रोने चिल्लाने की आवाज पर यूं कहा, ओ भाई मैं भाग कर आया, बच्चे को इतना क्यों मारता? कहने लगा इसने पूरा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया? मैंने इससे कहा बेटा जब भी दूसरी मंजिल पर चढ़ना है तो एक सीढ़ी छोड़कर डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना है। तो पड़ोसी ने पूछा ऐसा क्यों? कहने के 20 कदमचे है, 20 जीने हैं, 20 सीढ़ी की पायरियां है, तो अगर एक एक पर कदम रखेगा तो 20 जगह पर पैर रखना पड़ेगा, जूता घसेगा। तो मैंने इससे कहा कि एक सीढ़ी छोड़ना है, डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना है, इस तरह 10 सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ जाएगा आसानी से और जूता भी घसने से बच जाएगा। तो कहा भाई हुआ क्या वो तो बताओ। का कम बखत ने एक सीढ़ी के बजाय 2 सीढ़ी छोड़ा, 2 पायरी छोड़ा और 2 को क्रॉस करके ऊपर चढ़ा, यानी 10 टप्पों के बजाय 5 ही टप्पों में ऊपर चढ़ गया। ये तो खुशी की बात है, जूता और भी कम घस गया। अरे जूता कम घसा मगर पैजामा फाड़ लिया और डबल कदम रख। तो पड़ोसी कहने लगा 2 झोड़ पे मेरी तरफ से भी लगा दे, तू भी कंजूसी था। तो कंजूसी ना करे, करना क्या है, अभी 25 रुपए किलो मियाने दर्जे का गेहूं चल रहा है, तो 2-2.25 किलो गेहूं की कीमत यानी अंदाजे से 50 रुपये, उससे भी महंगा गेहूं है, लेकिन मियाना दर्जा 50 रुपए का 2 किलो बनता है, 2.25 किलो एहतियातन 2 किलो की कीमत सिर्फ 50 रुपये। अगर कोई इससे बढ़कर देना चाहता है तो खजूर है जो 100 रुपए किलो से लेकर 1000 और उससे ज्यादा किलो है, तो 200 रुपए मियाना माना जाए तो 3.5 किलो खजूर की कीमत यानी 700 रुपये। किशमिश वो भी कुछ इसी ऊपर नीचे भाव में चल रही है, तो उसकी कीमत 3.5 किलो किशमिश या 3.5 किलो खजूर, इसकी कीमत देनी है या ये चीजें देनी है, या आसान शक्ल है 2.25 किलो गेहूं यानी तकरीबन 50 रुपये। मेरे घर के अंदर हम 3 मेंबर हैं, तो मुझे मेरी जानिब से 50, मेरे मासूम बच्चे की जानिब से 50, मेरी अहलिया की जानिब से 50, इस तरह 150 रुपए देने हैं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अज़ान होती रहेगी, आप सुन्नत